बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से 8 रुकनी बेंच बनाया गया है। ये बिल अभी तक कानून नहीं बना। कानून उस वक्त बनेगा जब एक बार फिर ये सदर के पास जाएगा। सदर इस पर दस्तखत करते हैं या नहीं करते तो 10 रोज़ के बाद ये बिल कानून की हैसियत इख्तियार कर लेगा। लेकिन उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें आ गईं। चीफ जस्टिस ने इसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया, 8 रुकनी बेंच बना दिया। इन लोगों की तरफ से कहा जा रहा है, 8 रुकनी बेंच पर एतराज़ किया जा रहा है। इरफान कादर की तरफ से कहा गया है, जो मियाँ शहबाज शरीफ के मुआवन थे, इलेक्शन कमीशन के वो वकील रहे, वो कहते हैं कि दोनों धड़ों से बराबर जज लिए जाने चाहिए थे। दोनों धड़े कहाँ से दोनों धड़े आ गए? इन लोगों ने ख़ुद सुप्रीम कोर्ट में तकसीम पैदा कर रखी है, इसलिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि फुल कोर्ट बनाया जाए 2 जजों को निकाल कर। 2 जज उसमें एजाज़ुल हसन साहब और मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, उनको निकाल दिया जाए, बाकी 13 जज रह जाएंगे। तो इनको ये नज़र आ रहा है, जैसे इरफान कादर ने बात की अपने धड़े की, इनको नज़र आ रहा है कि हमारा धड़ा कामयाब हो जाएगा, हमारा धड़ा वहाँ पे मजबूत हो जाएगा, तो ये बिल कानून बन जाएगा। तो यहाँ पे सवाल ये भी है कि चीफ जस्टिस साहब की तरफ से इस बिल के कानून बनने से कबल ही नोटिस क्यों ले लिया गया, क्यों उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया? उसकी वजह यह है कि जब ये कानून बन जाता तो फिर यही लोग कहते हैं कि नहीं, अब चीफ जस्टिस साहब इस हवाले से बेंच नहीं बना सकते, 3 जजों को बिठाएं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है क्या? थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। बिल के तहत चीफ जस्टिस का अज़ खुद नोटिस का इख्तियार महदूद होगा। बेंचों की तश्कील और अज़ खुद नोटिस का फ़ैसला एक कमेटी करेगी, जिसमें चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जज होंगे। नई कानून साजी के तहत नवाज शरीफ को अज़ खुद नोटिस पर मिली सज़ा पर अपील का हक़ मिलेगा, जबकि नाअहल करार पाने वाले साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, जहांगीर तरीन और दीगर फरीक भी अपने ख़िलाफ़ फ़ैसलों को चैलेंज कर सकेंगे। ये है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो कानून बनने जा रहा था। इसमें चीफ जस्टिस साहब की तरफ से 8 रुकनी बेंच बनाया गया है। बेंच में जो जज शामिल नहीं हैं, पहले उनका जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि इन लोगों के लिए ये बड़ी परेशानी का बायस है। एक तो ये बेंच बन चुका है जिसकी तरफ से समाअत का सिलसिला शुरू हो चुका है, और दूसरे फिर चीफ जस्टिस साहब की तरफ से जो हुक्म दिया गया था कि 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपये जारी किए जाएँ, वो जारी नहीं हुए। तो उस हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस लिया गया है। चीफ जस्टिस साहब के चैम्बर में समाअत होनी है, उसके लिए 2 दिन बाद का वक्त दिया गया है। उसमें क्या होगा? दोनों चीज़ें आपस में बड़ी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि दोनों का मकसद, इस बिल का मकसद और पैसे ना जारी करने का मकसद एक ही है कि किसी भी तरीके से 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात ना हो सकें। इंतखाबात से ये लोग भाग रहे हैं, राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ कि जो जज इस बेंच का हिस्सा नहीं है, एक तो काजी फायज़ ईसा हैं, जिनको ये लोग समझते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ के धड़े की सरबराही कर रहे हैं। मंसूर अली शाह साहब हैं, जमाल खान मंदूखैल, याया फरीदी, अतर मिनल्ला, अमीनुद्दीन खान और एक सीनियर जज तारक मसूद हैं। तो जिन लोगों पर बेंच बनाया गया है, जिनको ये लोग कहते हैं कि ये उमरता बंदयाल का धड़ा है, उसमें खुद उमरता बंदयाल हैं, एजाज़ुल हसन हैं, मुनीब अख्तर हैं, शाहिद वहीद हैं, आयशा मलिक साहिबा हैं, मोहम्मद अली मज़हर हैं, मुज़ाहिर अली नकवी हैं और हसन अज़हर रिजवी हैं। इन पर यह बेंच बनाया गया है। जैसे ये बेंच बना, हुकूमत की तरफ से अपने घोड़े दौड़ा दिए गए, अपने हामी वकला को सामने लाने की कोशिश की गई और सामने आ भी गए। सामने कौन आया है? पाकिस्तान बार काउंसिल। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे यह बात करना भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान बार काउंसिल का सरबराह कौन होता है। पाकिस्तान बार काउंसिल का सदर मुंतखब नहीं होता, पाकिस्तान बार काउंसिल का नायब सदर मुंतखब होता है। सदर कौन होता है? अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान बार काउंसिल का सदर होता है। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से अगर इस बेंच की मुखालफत की जा रही है, शदीद मुखालफत की जा रही है, तो उसके पीछे फिर कौन है? हुकूमत है। असल में वकला की ताकत है बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और फिर हर शहर की बार एसोसिएशन, हाई कोर्ट्स की बार एसोसिएशन, वो सारी की सारी चीफ जस्टिस के साथ खड़ी हुई हैं, अदलिया के साथ खड़ी हुई हैं। तो इन लोगों की तरफ से, जो वकला की तरफ से पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से एहतजाज का ऐलान किया गया है, तो उसके मुकाबले में वकला की बहुत बड़ी तादाद दूसरी साइड पर
کھڑی ہوئی ہے۔ تو اس حوالے سے فیصلہ کیا آ سکتا ہے؟ یہی پریشانی ہے PDM کے لیے، یہی پریشانی ہے حکومت کے لیے، یہی پریشانی ہے ان حلقوں کے لیے جو عدلیہ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ فیصلہ کیا آ سکتا ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہی فیصلہ آ جائے جو PTI چاہتی ہے یا ان کے حامی چاہتے ہیں۔ یہ فیصلہ آئین اور قانون کے عین مطابق ہونے والا ہے۔ ان لوگوں کی طرف سے کہا گیا کہ فل کورٹ بنایا جائے۔ اگر یہ فیصلہ 8 کی اکثریت سے آ جاتا ہے تو پھر سمجھ لیا جائے کہ فل کورٹ کا یہ فیصلہ ہے۔ فل کورٹ نے بھی اکثریت فیصلہ یہی دینا تھا۔ اعتزاز حسن کی طرف سے کہا گیا کہ اگر فل کورٹ بنتا تو یہ جج آپس میں اگر دست و گریباں ہوتے تو ایک دوسرے کے خلاف ضرور باتیں کرتے۔ پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے کہ بینچ کے اندر بیٹھ کر جج ایک دوسرے کو جواب دیتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے تھے، اور ایسا بھی ہو چکا ہے کہ آپس کے اختلافات کے باعث بینچ اٹھ کر چلا گیا۔ ایسا ہی اس بینچ میں ہونا تھا اگر فل کورٹ بن جاتا، اگر 17 جج آ جاتے۔ 17 جج اگر آ جاتے تو پھر بھی شہباز شریف نے یہی کہنا تھا کہ ان میں سے 2 ججوں کو باہر رکھا جائے۔ بینچ کیا فیصلہ کر سکتا ہے؟ بینچ کے سامنے کئی چیزیں ہوں گی۔ ہو سکتا ہے کہ جزوی طور پر کچھ چیزوں کو ختم کر دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے یہ فیصلہ آ جائے کہ آپ لوگ اس معاملے میں اگر آئین لانا چاہتے ہیں تو پھر قانون میں ترمیم نہیں لائیں، آئین میں ترمیم لائی جائے، تو یہ فیصلہ آ سکتا ہے۔ اور دوسرا معاملہ جو ان لوگوں کی طرف سے الیکشن کمیشن کو پیسے نہیں دیے گئے، اس میں سیدھی نااہلیت بنتی ہے۔ یہ رکنا ہے معاملہ جا کر وزیر اعظم شہباز شریف پر۔ ان کے ساتھ بھی یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم ادھر سے نکل جائیں، وزیر اعظم کی چھٹی ہو جائے، ہمیں شہید ہونے کا موقع مل جائے۔ انتخابات اگر 90 روز کے اندر ہو جاتے ہیں جیسا کہ سپریم کورٹ کی طرف سے حکم دیا گیا تھا، تو پھر ہم ایک شہید کو لے کر انتخابات میں جائیں۔ یہ لوگ اپنا بیانیہ بنانے کے لیے ایسا سارا کچھ کر رہے ہیں۔ ادھر میاں نواز شریف صاحب حجاز مقدس پہنچ چکے ہیں، مریم نواز شریف صاحبہ بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جیسے ہی وہ حجاز مقدس پر جائے، فوری طور پر اگر وہ مدینہ میں گیا ہے تو مسجد نبوی چلا جاتا ہے، اگر وہ مکہ میں گیا ہے تو پھر خانہ کعبہ چلا جاتا ہے۔ فوری طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، جیسے ہی آپ وہاں پہ پہنچتے ہیں، اپنا سامان رکھتے ہیں اور پہلا قدم آپ کا خانہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے یا مسجد نبوی کی طرف ہوتا ہے، سر جھکائے ہوئے۔ لیکن یہ لوگ مریم نواز شریف صاحبہ، میاں نواز شریف صاحب وہاں پہ موجود ہیں، ابھی تک انہوں نے عمرہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ یہ سارا کچھ سیاسی طور پر کر رہے ہیں۔ جب شہباز شریف صاحب وہاں پہ جائیں گے، ان کے ساتھ وفد میں شامل ہو جائیں گے، کیونکہ ان لوگوں کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ شاہی دعوت پر سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہاں پہ میاں نواز شریف کو اور مریم نواز شریف صاحبہ کو وہ پروٹوکول نہیں دیا گیا جو شاہی پروٹوکول ہے۔ اب وہاں پہ باپ اور بیٹی بیٹھے ہوئے ہیں کہ شہباز شریف آئے، ان کو پروٹوکول ملے گا، ان کے ساتھ ہم عمرہ کریں گے۔ یہ دیکھ لیں کہ یہ لوگ جو پاکستان میں بھی پروٹوکول کے بھوکے ہیں، اللہ کے گھر جاتے ہیں تو وہاں بھی ان کی پروٹوکول کی بھوک ختم نہیں ہوئی۔ باقی میاں نواز شریف صاحب لندن گئے تھے علاج کروانے کے لیے، دوائی لینے کے لیے، لیکن 4 سال میں وہ صحت یاب نہیں ہو سکے۔ جب بھی واپس آنے کی بات کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب بیمار ہیں، جیسے ٹھیک ہو جائیں گے پاکستان چلے آئیں گے، لیکن میاں نواز شریف صاحب پاکستان نہیں آئے، عمرہ کرنے کے لیے سعودی عرب چلے گئے ہیں۔ وہ مقدس جگہ ہے، وہاں پہ ہر مسلمان کو جانا چاہیے، لیکن یہ لوگ وعدہ کر کے گئے تھے کہ جیسے ہی میں صحت یاب ہو گیا پاکستان آ جاؤں گا۔ گویا یہ صحت یاب ہو چکے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے چلے گئے۔ یہی ان کے لیے پاکستان میں مصیبت بن جائے گی کہ میاں نواز شریف صاحب عمرہ کرنے تو چلے گئے، پاکستان کیوں نہیں آئے جب یہ صحت مند ہیں۔ اگلی بات ہم کر لیتے ہیں کہ عمران خان کی کردار کشی کے لیے اب مفتی سعید کو سامنے لایا گیا ہے۔ مفتی سعید کون ہیں؟ ان کی طرف سے ایک بیان دیا جاتا ہے کہ عمران خان نے عدت سے پہلے شادی کر لی تھی، حالانکہ عدت کے حوالے سے یہ معاملہ دفن ہو چکا تھا، عدت پوری ہو چکی تھی۔ بشرا بی بی کا ایک انٹرویو آ چکا تھا، انہوں نے کہا کہ جس خاوند نے مجھے طلاق دی خبر مانے کا، وہ بڑے دیندار آدمی ہیں۔ جب مجھے طلاق دی جا رہی تھی تو اس وقت عدت پوری ہوئی تھی، شرعی طور پر جس طرح سے عدت کا کہا گیا ہے طلاق کے دوسرے روز میں شادی کر سکتی تھی۔ مفتی سعید صاحب نے ان کا نکاح پڑھایا اور انہوں نے پھر یہ ایک تماشا لگا دیا کہ عدت پوری نہیں ہوئی تھی۔ عمران خان نے مجھے کہا کہ دوبارہ نکاح پڑھایا جائے۔ آخر کار مفتی سعید کیسے ان کے چنگل میں آ گئے، کیسے عمران خان کے خلاف وہ کھڑے ہو گئے۔ تو ناظرین یہاں پہ 1995 میں چلتے ہیں۔ 1995 میں ایک خلافت آپریشن ہوا تھا جس کی سربراہی میجر جنرل ظہیر الاسلام عباسی نے کی تھی۔ مستنصر باللہ برگیڈیئر تھے، وہ سیکنڈ ان کمان تھے۔ یہ خلافت آپریشن فوج کے اندر ہونے والی بغاوت تھی جس میں کچھ سویلین بھی شامل تھے
ان لوگوں کی طرف سے پروگرام یہ بنایا گیا تھا کہ کور کمانڈر کا اجلاس ہوگا، سارے کے سارے کور کمانڈرز کو گرفتار کر لیا جائے گا، بے نظیر بھٹو وزیر اعظم تھے ان کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا اور ہم خلافت کا نظام نافذ کر دیں گے۔ اس میں سویلین لوگ بھی شامل تھے اور ان سویلینز میں مفتی سعید بھی شامل تھے۔ یہ سازش پکڑی گئی اور ان لوگوں کو سخت سزا دینے کے لیے عدالتیں بھی بنی تھیں، لیکن پھر کیا ہوا؟ بے نظیر بھٹو بھی یہی چاہتی تھیں اور عبدالوحید کاکڑ جو آرمی چیف تھے وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ ان لوگوں کو اڑا دیا جائے، ان لوگوں کو بھون کے رکھ دیا جائے۔ شاید ایسا ہی ہوتا، لیکن ان کی قسمت اچھی، حکومت بدل گئی، کاکڑ صاحب بھی اپنے عہدے سے جاتے رہے، کچھ فوجیوں کو سزائیں دے دی گئیں، لیکن سویلینز کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا۔ تو آج پھر مفتی سعید کو وہیں سے نکالا گیا ہے، کیونکہ جرم معاف ہو سکتا ہے، جرم ختم نہیں ہو سکتا۔ ان لوگوں کا تو جرم معاف بھی نہیں ہوا تھا، جرم اپنی جگہ پر موجود ہے۔ تو مفتی سعید کو وہ ڈراوا دے کر لگتا ہے کہ سامنے لایا گیا تھا، اور مفتی سعید جو کچھ کہتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ پہلے یہ عدت کے حوالے سے جو کچھ کہتے تھے اس سے یہ مکر گئے، اور پھر ایسے مہرے پہلے بھی سامنے لائے جاتے رہے ہیں۔ ان میں سے ایک عبدالقادر آزاد صاحب بھی تھے، وہ بادشاہی مسجد کے خطیب تھے۔ ان کی طرف سے بے نظیر بھٹو کے حوالے سے کیا کہا جاتا تھا، یہ ذرا سنیے۔ بے نظیر صاحبات اسلام سے خارج ہو گئی ہیں، ان کا نکاح ٹوٹ گیا ہے۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتی تو قطعی طور پر وہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتی اور مسلمان نہیں سمجھی جا سکتی۔ اب جو شخص ان کو مسلمان سمجھ کر ان سے سیاسی، سماجی، ادبی، انتخابی تعاون کرے گا وہ اسلام سے خارج ہے۔ میں قرآن سر پر اٹھا کر کہتا ہوں کہ وہ جنت میں نہیں۔ یہ آپ نے سن لیا، مولانا عبدالقدیر آزاد ان کی طرف سے کہا گیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اور باقی سارے کے سارے لوگ جنہوں نے بے نظیر بھٹو کی نہ صرف حکمرانی کو قبول کیا بلکہ ان کے چرنوں میں، ان کے قدموں میں بھی بیٹھتے رہے۔ مولانا فضل الرحمان ان میں سر فہرست تھے۔ یہ لوگ آج دیکھ لیں کہ ان کے بارے میں مولانا عبدالقادر آزاد کیا فتویٰ دے کے جا چکے ہیں۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست بڑی گرما گرم ہے، دیکھتے ہیں کہ آج کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔